شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے پاک نام سے جو دلوں کی بید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو دیوائس آپ مجاہد میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا اور بزرگی والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت خوبرو و پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بری دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا، الہم الموت، یعنی دیور موت ہے، اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بابی کو شوہت رانی پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کے دجیہ بکیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤ؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بابی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بابی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنے بابی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھی اسی وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا۔ دروازہ پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کے پیکر نے اللہ کی معصیت سے انکار کیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس پیکر عفت کے پاؤں میں لغزش بھی نہیں آئی۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور عفو درگزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اس عورت نے عابد کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹی جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کی ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا گیا 2 دینار۔ اس خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا، یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لاعلمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی مگر نہیں پایا۔ کشتی کی عملہ نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب
جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کے زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ اعیان شہر اکٹھا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون یعنی زوجہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر دیا۔ حاکم بنتی ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بھائی یعنی اپنے دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابد کو بھی ایک کنارے کیا، پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہاری بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارے خادم کو قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کی جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کی پاک ذات ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی۔ تقوی مومن کا شعار ہے، یہ شعار ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے سخت حالات کو موافق و سازگار بنا دیتا ہے۔ وائس آپ مجاہد کی سننے والے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آنے والے گھنٹی کی نشان کو دبائیے۔ اللہ حافظ۔